کہانی کا عنوان ہے کرم کی بارش۔ چاول دم پہ لگا کر ثانیہ سنک میں جمع برتنوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تیزی سے ہاتھ چلاتی وہ باقی رہ جانے والے کاموں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ساس فرحت ممانی کے لیے روٹی بنانی تھی، وہ چاول شوق سے نہیں کھاتی تھی۔ رافعہ نند کالج سے واپس آنے والی تھی، اس کے لیے مینگو اسکواش بنا کر رکھنا تھا۔ سسر آفتاب ماموں اور عامر شوہر دوپہر کے کھانے پہ گھر ضرور آتے تھے۔ عامر ایک نجی بینک میں اچھی پوسٹ پہ تھا، جبکہ آفتاب ماموں کا اپنا ذاتی کاروبار تھا جسے وہ اپنے بڑے بیٹے ثاقب کے ساتھ مل کر چلاتے تھے۔ ثاقب اپنی نخریلی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی سمیہ اپنی ساس سے کبھی نہیں بناتی تھی، اس لیے عامر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے وہ الگ ہو گئی تھی۔ 1.5 سالہ وانیہ کو ساس کے پاس بٹھا کر ثانیہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یوں ہی اپنی سوچوں میں الجھی برتن دھوتی ثانیہ کے چہرے پہ ایک دم ہی پانی کے چھینٹے پڑے تو وہ بری طرح سے چونک کر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ برتن دھوتے ثانیہ کے ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے رک گئے۔ کچی مٹی کی سوندھی خوشبو نے ذہن کو نئی تازگی بخشی تھی۔ مسلسل کاموں کے بوجھ سے تھکے اعصاب ایک دم سے ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ بارش کی پھوار اور مٹی سے اٹھتی مسحور کر دینے والی خوشبو نے موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد بارش کی آواز سنی ہے، بارش کا بھیگا لمس محسوس کیا ہے۔ آج کتنے دنوں بعد کچی مٹی کی خوشبو نے پھر سے من کا آنگن مہکا دیا ہے۔ ثانیہ کے ہونٹوں پہ نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ذہن کے دریچوں میں یاد کی ہوا اٹکھیلیاں کرتی اپنی مستی میں تھی اور ہوا کی شرارت سے ماضی کی کھڑکیاں کھلنے اور بند ہونے لگی تھیں۔ ثانیہ کا دل شدت سے چاہا کہ سب کام اسی طرح ادھورے چھوڑ چھاڑ کر کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر ماضی کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں کھول کر اپنے بیتے روز و شب کو دیکھے۔ وہ وقت تھا تو اسے کتنا مشکل اور تکلیف دہ لگتا تھا، مگر آج جب یہ وقت ہے تو اس وقت کو دہرانے اور یاد کرنے کو دل بے قرار ہو رہا تھا۔ سچ ہے کہ انسان کسی حال میں مطمئن نہیں ہوتا۔ ثانیہ اپنے دل میں امٹتی خواہش کو دباتی سر جھٹکتی اپنے کام نپٹانے لگی، مگر اس کی خاموشی اور گمسم انداز عامر کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے، مگر واپس آفس جانے کی جلدی میں اسے پوچھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر جب ثانیہ وانیہ کو لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تو سب کچھ بھلائے کچھ سال پہلے کے شب و روز میں جا پہنچی، جہاں اس کی یتیمی تھی، اپنوں کے سخت اور غیر منصفانہ رویوں کو دکھ اور چبھن تھی، جہاں اس کے خوابوں کا ایک جہاں آباد تھا، جہاں اس کے عزیز از جان نانی اماں تھی، جہاں اس کی پہلی اور نوخیز محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ شاید محبت کے لیے لفظ پہلا یا آخری نہیں بنا ہے۔ محبت اعداد و شمار، جمع تفریق، حساب اور قاعدے سے الگ ہوتی ہے۔ ثانیہ دھوپ تیز ہو گئی ہے، جلدی سے کپڑے اتار لو، صبح کے دھو کر ڈالے ہوئے ہیں، نانی اماں نے ٹی وی میں گم ثانیہ کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ آج ثانیہ نے کالج سے چھٹی کی تھی، اسی لیے ہفتے بھر کے رکے ہوئے سب کام نپٹا لیے گئے تھے۔ اپنے اور نانی اماں کے کپڑے صبح ناشتے کے بعد ہی دھو کر چھت پر سوکھنے کے لیے ڈال آئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اور نانی اماں کے مشترکہ کمرے میں موجود چھوٹے اور پرانے ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، جب نانی اماں نے نیا حکم صادر کر دیا۔ انہیں ویسے بھی ثانیہ کا فارغ بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ اچھا نانی اماں، کچھ دیر میں اتار لوں گی، ابھی گرمی بہت ہے، ثانیہ نے سستی سے کہا تھا، مگر نانی اماں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بھیج کر ہی دم لیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے اور پھولی سانسوں کے ساتھ دھپ دھپ قدم مارتی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ہاتھ میں پکڑا کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پہ پھینک دیا۔ لے آئی ہوں آپ کے اعلیٰ اور نفیس کپڑے، مجھ سے تو اچھے ہی ہیں، کم از کم ان کی فکر اور خیال تو آپ کو رہتا ہے، ثانیہ نے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ نانی اماں مسکراتے ہوئے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ سب سوکھ چکے تھے۔ بے وقوف ہو تم، بھلا ان بے جان چیزوں کا مقابلہ میری ہنستی بولتی لڑتی جھگڑتی مینا سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نانی اماں موڈ میں ہوتی تو اسی طرح اس کو پکارتی تھی۔
ثانیہ نے ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو اپنا، اب شام تک کوئی کام نہیں کہوں گی، جو چاہے دل کرو۔ نانی اماں نے اسے میٹھی گولی دینے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ بچی ہو جو فوراً اس کی لالچ میں آ جائے گی۔ سب کام تو ختم کر دیے ہیں، شام کی چائے تک ویسے ہی کام نہیں ہوتا، اب آرام سے لیٹ جائیں گی، میں خود سب کپڑے تہہ کر لوں گی۔ ثانیہ لاکھ منہ بناتی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ نانی اماں میں اس کی جان تھی۔ ابھی بھی بوڑھے اور کمزور ہاتھوں سے انہیں کپڑے سنبھالتا دیکھ کر فوراً آگے بڑھی تھی۔ نانی اماں ظہر کی نماز کے بعد سو جاتی تھی۔ ثانیہ کو کام میں مگن دیکھ کر وہ اپنی جگہ پہ لیٹ گئیں اور تسبیح پڑھنے لگی۔ آج بڑے سے گھر میں خاموشی کا راج تھا، کیونکہ عفت ممانی طاہر ماموں اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ میکے گئے ہوئے تھیں۔ اس لیے نانی اماں اور ثانیہ کو کافی اچھا وقت گزارنے کا موقع مل گیا تھا۔ دراصل عفت مامی کافی تنک مزاج کی تھی، پھر ساس اور اکلوتی نند کی بیٹی کی کمی ذمہ داری ان کے سر پر آ پڑی تھی۔ یہ بات بھی مزاج کو سلگائے رکھتی تھی۔ نانی اماں رخشندہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، طاہر کے بعد آفتاب اور پھر اکلوتی اور لاڈلی بیٹی عروسہ، جو کچھ سال پہلے سڑک پر ہونے والے ایک حادثے میں شوہر سمیت ابدی جدائی کا دکھ دے کر چلی گئی تھی۔ نانی اماں اپنے بڑے بیٹے طاہر اور بہو عفت کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے ثانیہ کو بھی اپنے پاس لے آئی تھی۔ ان دنوں ثانیہ چھٹی کلاس میں تھی۔ ماں باپ کی اچانک موت اور جدائی نے اسے اس وقت سے پہلے بڑا اور سمجھدار کر دیا تھا۔ اس کے ٹوٹے وجود کو نانی اماں نے اپنی شفیق باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ مگر یہ دنیا ہے، یہاں اپنی اولاد کے لیے محنت مشقت اور جان مارنے والے والدین کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اچھا تو دور 2 وقت کی روٹی دیتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں۔ آفتاب ماموں کے 4 بچے تھے، بڑا کے بھائی، پھر عامر اور سب سے چھوٹی 2 بہنیں فرحین اور ثانیہ، 2 سال، جو ثانیہ سے 2 سال بڑی تھی، اور اس سے چھوٹی رافعہ، جو سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ طاہر ماموں کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا۔ بڑی بیٹی ماہین ثانیہ کی ہم عمر ہی تھی، جبکہ رانیہ ثانیہ سے چند سال چھوٹی تھی۔ ایک گھر اور جگہ پلنے بڑھنے کے باوجود ان لوگوں کی تربیت اور مزاج میں وہی فرق تھا جو اپنے والدین اور بن والدین کے ہونے سے پڑتا تھا۔ ماہین اور رانیہ کو جتنی آزادی تھی، ثانیہ کو وہ نہیں ملتی تھی، اور یہ بات ہی اسے چڑچڑا کر دیتی تھی۔ عفت ممانی نے کپڑے دھونے والی بھی لگا رکھی تھی اور صفائی والی بھی، مگر صرف اپنے لیے۔ ثانیہ اپنے اور نانی اماں کے کام خود کرتی تھی۔ ہاں، کھانا مشترکہ ہی ہوتا تھا، مگر عفت ممانی کی زیر نگرانی۔ جتنی فکر اور توجہ آپ میری تربیت پہ دیتی ہیں، کبھی ماہین اور رانیہ پہ بھی دے دیا کریں۔ ماسی صفائی کر کے جاتی ہے، کپڑے دھو کر جاتی ہے، اتار کر وہی لاتی ہے۔ اگر ماسی 2 دن نہ آئی تو کپڑے چھت پہ ہی پڑے رہتے ہیں، اور آپ ہیں کہ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کرتی، جیسے کپڑے دھوپ میں موم کی طرح پگھل جائیں گے۔ ثانیہ نے کپڑے تہہ کرتے ہوئے بڑبڑاہٹ جاری رکھی تھی۔ ان کی اماں موجود ہے سر پہ، دنیا کو اپنی تربیت کے لیے وہ جواب دہ ہوگی، میں نہیں۔ جبکہ تمہارے اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی یا کمی بیشی ہوئی تو سب مجھ پہ ہی انگلی اٹھائیں گے، نانی اماں نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ سچ کہتی ہیں آپ نانی اماں، جن کے والدین سر پہ ہوں وہ بلند بخت ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانے کے لیے ذرا سا رخ موڑ لیا تھا، مگر نانی اماں دیکھ چکی تھی۔ نہیں بچے، ایسا نہیں کہتے، کون بلند بخت ہے اور کون بد نصیب، اس کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں کر لیتے، اور خاص کر بچیوں کے نصیب کھرے نکلے ہیں یا کھوٹے، یہ کوئی والدین نہ بتا سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ بیٹیاں تو کچھ عرصے کچھ وقت تک مہمان ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں، چاہے خوشیوں، سکون، ناز نخروں کے ہزاروں رنگوں میں پلی بڑھی ہوں، مگر ثانیہ بچے وقت اور حالات کی تیز اور گرم دھوپ سے یہ سارے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ تم ابھی نا سمجھ ہو، اس لیے میری باتوں کو نہیں سمجھ سکو گی، مگر یہ بات یاد رکھو کہ زندگی میں خوابوں، رنگوں کا ایک وقت، ایک دور سب پہ ضرور آتا ہے، مگر عملی زندگی میں خواب سے زیادہ حقیقت کام آتی ہے۔ جیسے تم چڑ رہی تھی کہ ابھی کپڑے اتار کر لانے کو کیوں کہا، اس لیے کہ تیز دھوپ میں رنگ دار کپڑے زیادہ دیر نہیں رکھنے چاہیے، تیز دھوپ میں رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ رنگ خراب ہونے سے پہلے کپڑے سنبھال لو۔
چلو شاباش، یہ سمیٹ لو اور ظہر کی نماز پڑھ لو، پھر سست پڑ جاؤ گی تم۔ نانی اماں نے آج کے لیے اتنا لیکچر ہی کافی سمجھتے ہوئے بات سمیٹی اور آنکھیں موند لیں، جبکہ ثانیہ سمجھی اور ناسمجھی کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتی اپنا کام سمیٹنے لگی۔ نانی اماں کی بھی عجیب ہی منطق ہے، بھلا کبھی رنگ بھی ایسے پھیکے پڑتے ہیں؟ ثانیہ نے اپنے خوبصورت سبز رنگ کے سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا اور دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔